ہر جلسے کے لیے ہمارے پاس نمونے موجود ہیں، اس میں کیا لکھا جائے گا، اشتہار کیسے بنایا جائے گا، اسٹیج کیسے، سب لکھا ہوا ہے۔ آپ کسی چیز میں مجھے ثانی نہ بنیے کہ نئے اشتہاد کیجئے، نئی نہ، ہم لوگ اپنے اسی پرانے ڈگر پر چل رہے ہیں۔ تھوڑا سا معلومات حاصل کرنے کی زحمت کیجئے اور ہماری کتابوں میں پڑھیے۔ جیسے میں نے ترنگے کے بارے میں کہا، ایسے ہمارا جو جھنڈا ہے جمعیت علماء کا، یہ فتح مکہ کا جھنڈا ہے۔ اس میں کالی دھاریاں سفید دھاریوں سے زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کی توہین، بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے۔ اکابر نے بہت سوچ سمجھ کے اس جماعت کے لیے اس جھنڈے کا انتخاب کیا۔ بات ہو رہی تھی کہ آپ بے سمت ریلیوں میں شریک نہ ہوں۔ یہ ہماری بات صرف آپ کے لیے ہے، آپ جمعیت کے خدام کے لیے ہے۔ کوئی شریک ہوتا ہے، اس کی ہمت ہے، اس کا ظرف ہے۔ ہم منع تو کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی ناگوار بات پیش آئی تو ہم اس کی پیروی بھی کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو راحت بھی پہنچاتے ہیں، بری بھی کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے اپنے لیے ہم ریلیوں کی شرکت کو مفید نہیں سمجھتے، بلکہ ملی مسائل پر آپ اجلاس عام کیجیے، ٹاؤن ہال میں، شادی محل میں، کسی اسکول میں، کسی گراؤنڈ میں۔ آپ کی پولیس کا پرمیشن کیسے لینا پڑتا ہے، مائک کا پرمیشن کیسے لینا پڑتا ہے، کتنے لوگ آئیں گے، جلسے کی نوعیت کو دیکھ کر کے اس کے لیے فائر انجن بھی تعینات کیا جاتا ہے، پولیس کی ڈیوٹی بھی لگائی جاتی ہے۔ اس میں گھبرانے کی، ڈرنے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ ایک جلسہ، آپ یہاں نیت لے کر کے جائیں کہ آپ اس ٹرم میں منتظمہ کا تو جلسہ کریں گے ہی، ایک جلسہ آپ پولیس پرمیشن کے ساتھ اچھی طرح سے حضرت مفتی صاحب کو، جنرل سیکریٹری صاحب کو بلا کر کے کیجیے۔ جب ضلع والے جلسہ کریں گے تو مفتی صاحب چاہے شریک ہوں یا نہ شریک ہوں، مگر زیر صدارت ریاستی صدر کے ہی وہ جلسہ ہوگا۔ وہ نہیں جائیں گے، کوئی نائب صدر چلا جائے گا، جو بات میں درجہ بدرجہ ہیں جنرل سیکریٹری صاحب چلے جائیں گے، ورنہ آپ ہی صدارت فرما لیجئے گا۔ جمہوری ملک کی صدارت کرنا کوئی بہت اہم مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ ایک جلسہ ضرور ایسا کیجئے، اس سے آپ کے تجربات میں اضافہ ہوگا۔ جب ہم نے آپ سے عرض کیا کہ وقف کے مسئلے میں ہماری سرکار نے پارلیمنٹ میں ساتھ دے دیا، تو لوگوں نے یہ سوچا کہ اب مسلمان روڈ پر اترے گا اور ہم جا کر کے ان کو آشیرواد دے کر کے آ جائیں گے۔ سیاسی پارٹیاں اپنا ووٹ بینک بڑھانے کے لیے ورغلا کر کے دینی جماعتوں کو روڈ پر نکالتے ہیں۔ ہمارے صدر محترم کا فرمانا ہے، آپ اپنی دینی خدمات کا صلہ سیاسی نفع کی شکل میں وصول نہ کریں۔ الفاظ سن رہے ہو؟ دینی خدمات کا صلہ سیاسی نفع کی شکل میں وصول نہ کریں۔ آپ اپنی جماعت کے لیے کام کریں، کسی سیاسی پارٹی کے لیے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو شوق ہے، آپ جمعیت علماء چھوڑ دیجئے، چلے جائیے۔ چند مہینہ پہلے پارلیمنٹ میں ہمارے ہوم منسٹر نے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے بارے میں نازیبا کلمات کہے، ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن تمام سیاسی پارٹیاں منڈل، تحصیل، ضلع کی لیول پر اٹھ کر کے باہر آ گئے۔ ہمارے 50 مسائل ہوتے ہیں، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی ہوتی ہے، یہ سیاسی پارٹیاں اپنا بینر لے کر کے سامنے نہیں آتے۔ آپ تصدیق کر رہے ہیں کہ نہیں میری کر رہے ہیں؟ جب اسی ملک کے ہم شہری ہیں، ہم ان کے ووٹر ہیں، ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں، تو ان کا فرض بنتا ہے کہ ایسے مسائل کو جمہوری بنیادوں پر لیں، اس کے ایکشن میں وہ اپنی پارٹی کا جھنڈا لے کے روڈ پہ آئیں، ان کے ووٹر بھی آئیں گے، مسلمان بھی آئے گا۔ مگر وہ بڑی آسانی سے ہم دینی خدام کو، جماعت کے لوگوں کو، جمعیت کے لوگوں کو تنہا میدان میں اتارتے ہیں، خود پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اس کے بعد کیس بک ہوتا ہے۔ یہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم تحریک ہیں، ہم کو اجلاس کی شکل میں کرنا ہے۔ اس طرح سے اگر آپ کام کریں گے تو پختگی ہوتی چلی جائے گی۔ ہماری شروعات ہوتی ہے جب ہم کوٹے کی رقم جمع کرتے ہیں، تو جو پیسہ ہمارے پاس بچتا ہے، مثال کے طور پر 300 روپیہ آپ نے رسید بنا کر کے وصول کیا، 2 روپے کی ہماری رسید ہے، تو آپ نے 150 رسیدیں کاٹی، 3 کتاب خرچ ہوئی، اب 300 روپیہ آپ کے منڈل میں جمع ہوا ہے۔ یہ جمعیت کا اوپننگ بیلنس ہے۔ اس 300 روپے میں 100 روپیہ تو لے لیں گے آپ سے ریاست والے، 200 روپیہ ضلع کے پاس باقی بچے گا۔
یہ اس ضلع کی اوپننگ بیلنس ہے. ضلع منڈل سے لے لے گا 1/3. آپ ایک کتاب رکھیے حساب کی, اس میں اس کو آمدنی میں درج کیجئے, بعد میں جو خرچ ہوتا ہے آپ خرچ بھی درج کیجئے, کم پڑتا ہے حصہ بھی لیجئے. اگر آپ مقامی طور سے اپنی مسجد میں کبھی بھی جمعیت کے لیے جھولی پھیلائیں گے تو آپ کے حاسدین کو آپ کو بدنام کرنے کا موقع ملے گا. اس لیے جب تک کسی بھی دینی کام کے لیے خصوصی ملاقاتوں کے ذریعے سے آمدنی ہو جائے تو تعاون کرنے والے کا شکریہ ادا کرنا بھی آسان ہوتا ہے, ملنا بھی آسان ہوتا ہے, حساب رکھنا بھی آسان ہوتا ہے. اگر آپ نے نادانی کیا اور چادر پکڑ لیا اور اعلان کر دیا تو نہ دینے والا دینے والے سے زیادہ آپ کو پریشان کرتا ہے. آپ جب ضرورت محسوس کریں تو آپ ریاست کے لیے پیسے لیں. مفتی محمود زبیر صاحب اضلاع سے آتا ہے کبھی آپ کو فنڈ, آپ اتنے کام کرتے ہیں, جینور میں کام کیا, وجے واڑہ میں کام کیا, اور جگہ اضلاع والے دیتے ہیں, کچھ دیتے ہیں. عام طور سے ملک میں یہی ہے کہ بیچارے ریاست والے کر لیتے ہیں یا مرکز سے حضرت کر لیتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہماری تمام اکائیاں فعال ہوں, تو جب بھی ایسا کوئی تقاضا آئے گا آپ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. مثلا اگر ابھی ہم کو ایک بڑا اجلاس کرنا پڑ جائے حیدرآباد میں, ضرورت پڑے گی تو آپ اس وقت کھڑے ہوں گے. کوئی کام جو بھی ہمارا پروگرام ہے آپ اضلاع سے, تو اضلاع میں آپ کے لیے سوال کرنا ریاست کے لیے یہ آسان ہے. اس سے آپ کی عزت نفس پر فرق نہیں پڑے گا بلکہ آپ کا قد اور مضبوط ہوگا. آپ چند ملاقاتیں کریں, جو رقم آتی ہے اپنی ریاست میں جمع کریں. اسی طرح ریاست والے ہمارے پاس دیتے رہتے ہیں. یہ آپ کی اپنی جماعت ہے جو ایک خاندان ہے, ایک دوسرے پر اعتماد کریں. آپ نے پیسہ دے دیا کسی اور کو اور شکریہ چاہتے ہم ادا کریں, کیسے ادا کریں گے؟ جب کہیں سیلاب آتا ہے تو لوگ جوش میں کہتے ہیں ہم خود جا کر کے بانٹیں گے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا ایسا. صاحب کرنول کا سیلاب آیا, تمام ائمہ نے 1 لاکھ روپیہ اکٹھا کیا, یہ ائمہ کرام خود بانٹنے جائیں گے. اب حیدرآباد سے کرنول تک کار کا کرایہ 10,000 روپیہ, ان خدام قوم و ملت کا خرچہ اسی میں سے, تو 1 لاکھ میں 25,000 تو ایسی کی تیسی ہو گئی اس کی. ہم ایسی نادانی کا مشورہ جمعیت کے خدام کو نہیں دیتے. ہم سے زیادہ برانچیں شاخیں پورے دنیا میں کسی تنظیم کی نہیں ہے. میں نہیں کہتا ہم ہندوستان کی بڑی تنظیم ہے, میرا چیلنج ہے ہم دنیا کی سب سے بڑی تنظیم ہے. 1 کروڑ سے زیادہ تو ہمارے ممبران ہیں اور اس کے پیچھے جو سپورٹر ہے وہ تو کئی کروڑ ہیں. تو آپ وہی نادانی کریں, دوسرے لوگوں کی اچھی بات نہیں ہے, اپنے بڑوں پر اعتماد کریں. جو آپ کو پیسہ اعتماد سے دیتا ہے اسی کا پیسہ لیں, جس کو اعتماد نہیں ہے شکریہ کے ساتھ واپس کر دیں. آپ کی جماعت جہاں کہیں کوئی تقاضا ہوتا ہے پہلے دن کھڑی ہوتی ہے اور ہمارا خیمہ آخری دن اٹھتا ہے. 7 سال ہو گیا, ویناڈ میں سیلاب آیا تھا, سدھا پور میں آج بھی مکانات تعمیر ہو رہے ہیں. آپ نے آسام کی باتیں سنا ہوگا, صدر محترم کام کر رہے ہیں. آپ نے یو پی میوات کی باتیں سنا, صدر محترم زمین دے رہے ہیں. تو ہم ہنگامی طور پر کوئی کام نہیں کرتے. اس امت کے لیے ہمارے پاس طویل میعادی پروگرام بھی ہے اور قلیل میعادی پروگرام بھی ہے. آپ اس کا حصہ بننے کی کوشش کریں, اپنی رائے ہمارے اوپر تھوپنے کی کوشش نہ کریں. چند سال اگر آپ کام کریں گے انشاءاللہ آپ مضبوط ہو جائیں گے, لوگ لا کر کے آپ کو دیں گے. تو آپ یہ حساب کتاب والی کتاب بھی مینٹین کیجئے اور میٹنگ والی کتاب بھی مینٹین کیجئے. ہم لوگ کرتے سب ہیں, لکھتے کچھ نہیں. میں کسی دوسرے کو کیوں کہوں, میرا کڑپا کا جنرل سیکریٹری نہیں آیا ہوا ہے, عمرے میں گیا ہے, ملی صاحب صدر صاحب بیمار ہیں, اتنا بڑا جلسہ کر لیا. میں نے کہا تم رپورٹ لکھو. 3 نومبر کو حضرت نے فرمایا تھا کہ میں کڑپے میں 5 لاکھ آدمی لاؤں گا. میں 5 نومبر کو کڑپا ہی آیا. میں نے کہا 5 نومبر سے 15 دسمبر تک جو ہوا ہے تو کون کون ملے, کیا ہوا, سب لکھ کر کے دو. اس مرحوم نے صرف 2 صفحے میں ساری کارگزاری پوری کر دیا. کتنا بڑا انشا پرداز ہوگا. یہ بڑی مشکل ہے. ہمارے ہاں دعوت نامہ لکھنے والے نہیں ملتے, کارگزاری لکھنے والے نہیں ملتے. ہم کہتے بھائی رپورٹ بھیجو, ایک رپورٹ محمود زبیر کے پاس بھیجو, ایک میرے پاس دلی بھیجو. آپ کا کام ہمارا ہی کام تو ہے, ہم آپ کا کام سیکریٹری رپورٹ میں شامل کریں گے تو ضلع کا کام وہاں تک لیکن کوئی نہیں بھیجتا. کہہ کر کے تنگ آ جاتے ہیں, ہمارا قلم نہیں چلتا. تو آپ کارگزاری لکھو, ایجنڈے لکھو, مشورے لکھو, صاف کرو. کمپیوٹر کا زمانہ ہے, اسے صاف کرو. انشاءاللہ ہم مرکز میں منتظمہ کا اجلاس بھی کریں گے.
اور انشاءاللہ حضرت نے امام حرم کو دعوت دیا ہے، دعا کرو قبول ہو جائے، ہمارا وہ پروگرام بھی ہوگا۔ اور ایک بات آئی تھی، مفتی غیاث صاحب سے کہا گیا کہ حیدرآباد میں بھی ہو سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے تو آپ حضرات اپنی جگہ مستعد رہو، کریں گے انشاءاللہ۔ بڑے لوگوں نے کہا ہے اگر پیسہ کنویں میں پھینکتے ہیں تب بھی گن کے پھینکو، تو اگر کسی میٹنگ میں جھگڑا بھی ہو، ایجنڈا کچھ بھی نہیں، خالی چائے پی کے اٹھ جاؤ۔ حضرت نے فرمایا ہے بھائی کبھی بیٹھو، خالی تم چائے پی کے اٹھ جاؤ تو نیک لوگوں کا اجتماع تاثیر سے خالی نہیں ہوگا۔ یہ صدر محترم کے الفاظ ہیں، کوئی کام نہیں ہے، ایسے بیٹھو تھوڑی دیر، جب بیٹھو گے خالی چائے پی کے اٹھ جاؤ گے تو تمہارے نیک لوگوں کا اجتماع تاثیر سے خالی نہیں ہوگا۔ تو کریں گے انشاءاللہ میٹنگیں۔ اب ایک اعلان ہے، الحاد کے سلسلے میں حضرت صدر محترم نے ایک ویب سائٹ بنوایا ہے۔ جو لوگ اسلام سے خارج ہوتے ہیں، اپنے آپ کو مرتد کہتے ہیں، ان کو ایکس مسلم بھی کہا جاتا ہے، ان کا تعاقب بہت سارے علماء کر رہے تھے، لیکن حضرت صدر محترم نے مجھ سے کہا کہ وہ علماء کی ٹیم لے کر کے ایک جامع کام کرو۔ الحمدللہ ہیلف ایکس مسلم کے نام سے ایک ویب سائٹ بن گیا ہے، اور میں نے مولانا محمد زبیر صاحب کو اس کا پرچہ دے دیا ہے، وہ آپ کو بھیجیں گے، اور آپ اپنی صلاحیتوں سے اس میں لگیے۔ یعنی اگر آپ مضامین لکھ سکتے ہیں تو بھیجیے، 11 زبانوں میں ہے وہ، اسلام کے 24 مضامین پر ہر طرح کے اعتراض کا جواب ہے، 2000 سے زیادہ غیر مسلموں کے سوالات کے جوابات ہیں اس میں۔ یعنی دنیا میں اپنی نوعیت کا منفرد اور مکمل ویب سائٹ ہے جو دفاع اسلام کے لیے بنایا گیا ہے، اور ایسی نوعیت کا ہے اسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ آپ اس پہ جڑیں، اور آپ کا بھی جو آپس میں گروپ ہوگا تو اس گروپ کو بھی جمعیت علماء کے لیے آپ چلاتے رہیں، لیکن غیر متعلقہ باتیں اس میں نہ ڈالیں۔ میں کسی گروپ میں نہیں ہوں، میرا نمبر ہے، آپ کو جب بات کرنا ہے مجھ سے کر لیں، میں 1 بجے رات تک جواب دے رہتا ہوں، پھر صبح پلٹ کے فون کرتا ہوں۔ لیکن ایک آدھ مرتبہ کسی گروپ کو کھول کے دیکھ لیا تو کہیں شادی کا اعلان آ رہا ہے، کہیں ولیمے میں مذاق آ رہا ہے، کہیں لطیفہ۔ آپ حضرات ایک باوقار جماعت کے ممبر ہیں، جمعیت علماء اضلاع اور منڈلوں کے گروپ ٹھیک ٹھاک چلاؤ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، عمل کی توفیق دے۔ مفتی صاحب اور جنرل سیکرٹری صاحب اور اراکین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا پروگرام کیا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پورے ملک و ملت کو فائدہ پہنچائے۔ مولانا اشرف صاحب کچھ فرمائیں گے، پھر انشاءاللہ مغرب بعد اجلاس عام ہوگا۔